السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی پہ موت آ جائے اور وہ مال بھی چھوڑے کہ وہ وصیت کر لیا کرے۔ تم پر وصیت کو لکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس اگر مال ہے، اور وصیت کس کو کرنی ہے؟ والدین کے لیے کرنی ہے، قریبی رشتہ داروں کو کرنی ہے، بالمعروف عدل و انصاف کے ساتھ کرنی ہے، جس کی عقل عامہ بھی مخالفت نہیں کرتی۔ حقا علی المتقین، یہ لازمی حکم ہے تم پر نہیں کہا یہ لازمی حکم ہے اہل تقوی پر، حالانکہ موقع تھا تم کہنے کا، کیوں پیچھے سارے پروناؤن نہیں آ رہے ہیں، ضمیر آ رہی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم، اب یہاں کلام کا جو سٹرکچر ہے، اسلوب ہے، وہ ہونا چاہیے تھا حقا علیکم، یہ تمہارے اوپر لازمی حکم ہے، یہ نہیں کہا حقا علی المتقین، بدل دیا۔ یہ عربی زبان کا اپنے کمال کا اسلوب ہوتا ہے، وہ پروناؤن میں بات کرتے کرتے ناؤن پہ آ جاتا ہے، ناؤن پہ بات کرتے کرتے پروناؤن پہ آ جاتا ہے۔ یہاں ضمیر ہے، مخاطب ہے، لیکن حقا علیکم نہیں کہا، علی المتقین کہا۔ اس سے بتا دیا کہ یہ لازمی حق، یہ حکم لازم ہے تمہارے اوپر، کن کے اوپر؟ جو تقوی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جن کے اندر تقوی ہوگا وہ وصیت کے لازمی حکم پر ضرور عمل کریں۔ فمن بدلہ، اور اگر کسی نے وصیت میں تبدیلی کر دی، گواہ نے یا جس کو وصیت کی گئی ہے کہ تم نے وصیت کو پورا کرنا ہے، بعدما سمعہ، سننے کے بعد اس نے وصیت میں تبدیلیاں کر دی، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو یہ تبدیلی جو کرے گا اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، وصیت کرنے والے کو بھی اللہ سن رہا ہے، جان رہا ہے، اور جنہیں گواہ بنایا جا رہا ہے اور جس پر وصیت کی ذمہ داری ڈالی جا رہی وصی، اس کو بھی اللہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، اور اگر کوئی وصیت کرنے والے سے خوف کھائے کہ غلطی سے یہ حق کے اعتدال سے ہٹ رہا ہے، وصیت کرنے والا غلطی سے ظلم کر رہا ہے یا جان بوجھ کے ظلم کر رہا ہے اپنی وصیت کے اندر، تو خود سے اس وصیت میں تبدیلی نہ کرے، فاصلح بینہم، تو ورثاء اور وصیت کرنے والے میں اصلاح کی کوشش کرے، صلح کرا دے۔ اول تو موقع ہو تو موسی ہی کو پکڑ لے، یار تم اپنی وصیت صحیح کرو، اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ لیکن اگر یہ معاملہ موسی اور ورثاء کے درمیان چلا جائے تو وصیت جو سن رہا ہے، جو وصی ہے، جس نے وصیت پر عمل درآمد کروانا ہے، وہ خود اصلاح نہ کرے بلکہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرے کہ کسی طرح ان میں سمجھوتا ہو جائے۔ تو یہ اگر وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نیک کام کے لیے کام یہ کوئی نیک کام ہے، کوئی برا کام تو نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بندہ غلطی سے ہٹ جائے تو اللہ معاف کر دیتے۔ یہ ہے آیت، اور یہ آیت میراث جو سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تفصیل کے ساتھ اس میں حصوں کا ذکر ہے کہ کس وارث کو کتنا ملے گا، انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔
تو یہ آیت میراث کی وجہ سے اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وجہ یہ کہ میراث کے اندر والدین کا حصہ بھی مقرر ہو چکا ہے آیت میراث میں، جو رشتہ دار جو وارث بنتے ہیں ان کا حصہ بھی مقرر ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ بعض مفسرین فرضیت منسوخ ہو گئی کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے عظیم فائدوں پر بحث نہیں کرتے، تو اس کا ایک فائدہ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ بھائی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، اس کی تاکید، اس کا جواز منسوخ نہیں ہوا۔ فرضیت اس لیے منسوخ ہو گئی ہے کہ یہاں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کا ذکر ہے، اور والدین اور رشتہ داروں کے لیے میراث آگے بیان ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا یہ وصیت کی ضرورت نہیں رہی، منسوخ ہو گیا۔ لیکن جواز ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جواز کیسے رہ گیا؟ والدین کے لیے وصیت کیسے ہوگی؟ رشتہ داروں کے لیے وصیت کیسے ہوگی؟ کیونکہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ وارث والدین ہو یا کوئی اور ہو۔ تو سمجھیے یہاں وہ والدین اور رشتہ دار مراد ہیں جو وارث نہیں بن سکے، وہ والدین اور رشتہ دار مراد ہیں جو وارث نہیں بن سکے۔ سوال پیدا ہوا کہ وہ کون سے والدین ہیں جو وارث نہیں بنتے؟ وہ کون سے والدین ہیں جو وارث نہیں بنتے؟ ٹھیک ہے، کافر والدین مسلمان اولاد کے وارث نہیں بنتے۔ ایک بندہ خود مسلمان ہے، اس کے والدین کافر ہیں، تو والدین کے حق کی وجہ سے جاتے جاتے کچھ وصیت کر جائے، یہ مطلب ہے۔ رشتہ دار کافر ہیں، ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے کچھ وصیت کر جائے۔ ہاں جو بالکل میدان میں ہیں، اسلام کے خلاف جنگی محاذ پہ کھڑے، انہیں تو وصیت نہ کرے، لیکن اسلام سے قریب کرنے کے لیے قرابت داری کا لحاظ کرتے ہوئے کرے۔ تو کافر والدین کے لیے یہ حکم ابھی بھی موجود ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن تاکیدی حکم ہے۔ اسی طرح ان رشتہ داروں کے لیے یہ حکم موجود ہے جو وارث نہیں بن سکے، حالات کے مطابق حکم میں اور تاکید چلتی چلی آئے گی، انشاءاللہ اب ساری بات میں کروں گا آگے۔ ہمارے ہاں یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ عدالتوں میں بڑا اٹھتا ہے، قانون میں بڑا ڈسکس ہوتا ہے۔ اب یتیم پوتا وارث بعض صورتوں میں جب نہیں ہوتا، یتیم پوتا ہے، باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو اب دادا موجود ہے، دادے کی وراثت اس کی یتیم پوتے کو نہیں ملتی، اب وہ یہ وصیت کرے، وہ یتیم پوتے کو وصیت کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ آیت میں نے تھوڑی سی ہلکی پھلکی انداز میں آپ کو بتا دیا، ہلکے پھلکے انداز میں، کہ فرضیت منسوخ ہونے کے باوجود آیت کا فائدہ برقرار ہے، اور پھر یہ اسلام کے عبوری دور کا حکم تھا۔ ابھی ریاست مکمل طور پہ مستحکم نہیں ہوئی تھی، اسلام کے پورے احکامات نہیں اترے تھے، لیکن میراث کا مسئلہ، وصیت کا مسئلہ اتنا اہم ترین تھا کہ میراث کے تفصیلی احکام آنے سے پہلے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مرنے لگے تو والدین و اقربین کو عدل و انصاف کے ساتھ وصیت کر جائے۔ لیکن جب میراث کے احکام اتر آئے تو یہ عارضی اور عبوری حکم ختم ہو گیا، فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فائدے ابھی بھی برقرار ہیں، وہ فائدے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ تو اب آگے چلتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی۔ سوال یہ وصیت کہتے کس کو ہیں؟ وصیت بندے کی اس نصیحت کو کہتے ہیں، وصیت بندے کی اس نصیحت کو کہتے ہیں، اس حکم کو کہتے ہیں، اس تاکیدی بات کو کہتے ہیں جس میں کہا گیا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کیا جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا اتنا حصہ فلاں مسجد کو دے دیا جائے، فلاں مدرسے کو دے دیا جائے، فلاں خیراتی ادارے کو دے دیا جائے، فلاں فرد کو دے دیا جائے۔ اب وصیت پر عمل زندگی کے بعد ہوگا، یہ کہنا وصیت ہے۔ اور وصیت اور ہبے میں فرق یہی ہے، وصیت کا تعلق زندگی کے بعد ہوتا ہے، بندہ لکھتا پہلے، عمل درآمد موت کے بعد، موت کے بعد۔ اور ہبہ کا تعلق زندگی سے، بندہ اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ کرتا ہے۔ یہ ہبہ اور وصیت میں فرق ہے، اور وصیت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب مختصر کیونکہ آج کی اس نشست میں ایک ہی نشست میں سارا پورا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا کہ تمام پہلو پہ
بات کر سکوں. اور اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک مشہور جو آرٹسٹ ہیں، اللہ ان کی کوتاہیاں معاف فرمائے، آرٹسٹ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، اداکار ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، گناہ کی بات ہے. اللہ انہیں معاف فرمائے. یہ ان کے کمالات نہیں تھے، گناہ تھے. اللہ گناہ معاف فرمائے. انہوں نے وصیت کی تھی، اور یہ وصیت میں نے ان کی ویڈیو سنی بھی ہے کہ میں نے اپنی پوری جائیداد پاکستان کے نام کر دی. سمجھ آئی؟ ورثاء کے ہوتے ہوئے ایسی وصیت کرنا شریعت میں حرام ہے. اور سوشل میڈیا پہ تعریفوں کے لوگوں نے پل باندھ دیے تھے. بے اولاد آدمی عمومی طور پر معذرت کے ساتھ سنگ دل ہوتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، عمومی بات کر رہا ہوں. بے اولاد آدمی دیکھتا ہے کہ میری کمائی بغیر کسی اجرت مزدوری کے میرے ورثاء کو جا رہی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا ورثاء کو جائے. وہ ایسا کام کرتا ہے کہ ورثاء کے ہاتھ میں ٹکا نہیں جاتا. وہ سمجھتا ہے میں کمال کر رہا ہوں، شریعت کے نہیں تو حرام کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس مسئلے پر آپ کے ساتھ کھل کے بات کروں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تفصیل زیادہ ہے اس لیے میں زیادہ تبصرے میں نہیں جاؤں گا، سنتے جائیے. پہلے میں آپ کو وصیت کے متعلق احادیث بتا دیتا ہوں، چند احادیث. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من مات علی وصیۃ، جو شخص وصیت کر کے مرتا ہے، مات علی سبیل، وہ راہ ہدایت پہ مرتا ہے، وسنت، سنت پر مرتا ہے، ومات علی تقن، وہ پرہیزگاری پر مرتا ہے، وشہادت، وہ شہادت پر مرتا ہے. جو وصیت کر کے مرتا ہے وہ شہادت پر مرتا ہے. ومات مغفور اللہ، اور وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. من مات علی وصیہ مات علی سبیل وسنہ ومات علی تقن وشہادہ ومات مغفور اللہ. کتنی بڑی بات ہے. جو وصیت کر کے مرے وہ راہ ہدایت پر مرتا ہے، وہ سنت پر مرتا ہے، وہ پرہیزگاری پر مرتا ہے، وہ شہادت پر مرتا ہے، وہ ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے. وصیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آگے چلیے حدیث. ان الرجل لیعمل بعمل اہل الشر 70 سنہ. حدیث ہے، ایک شخص ہوتا ہے 70 سال تک برے کام کرتا ہے. فیعدل فی وصیت، آخری عمر میں جا کر وصیت میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. فیختم لہ بخیر عمل، یوں اس کا انجام اچھے عمل پر ہو جاتا ہے. فیدخل الجنہ، یوں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ کوئی میں ایمی شیمی کہانیاں بیان نہیں کر رہا، ابن ماجہ کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں. صحاح ستہ کی کتاب ہے. 70 سال تک برے کام کرتا رہا، وصیت اس نے ٹھیک لکھ دی، اللہ اس کو ایسا اجر دے دیتے ہیں کہ جنت بھیج دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں خاتمہ اس کا اچھے کام پہ ہوا. انما الاعمال بالخواتیم. آگے چلیے تیسری حدیث. ان اللہ تصدق علیکم، ارے اللہ نے تم پر صدقہ کر دیا ہے. کیا؟ عند وفاتکم، تمہاری وفات کے وقت. بثلث اموالکم، تمہارے اپنے مال کا 1/3 حصہ، 1/3. زیادۃ لکم فی اعمالکم، تاکہ جب تم اللہ کے پاس آؤ تو تمہارے عمل بہت بڑھ چکے. یعنی اللہ نے تمہیں تمہارے 1/3 مال میں اختیار دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے 1/3 مال کی وصیت کر جاؤ، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ رہے. جب اللہ کے ہاں تم اٹھو اور صدقہ جاریہ کی سے پوری دنیا، آسمان اور زمین، ساتوں آسمان بھرے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ تمہاری مغفرت چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارا 1/3 مال میں تم پہ صدقہ کر رہا ہوں، ورنہ 1 ٹکا بھی میں تمہیں اجازت نہ دیتا کہ مرنے لگے ہو، مرنے سے پہلے کرتی. اب تم نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر بھی اللہ نے 1/3 کی آپشن رکھی ہوئی ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث قدسی ہے، وہ بھی سنی ہے. یہ بھی غالباً ابن ماجہ کی یا سنن بہقی کی، غالباً ابن ماجہ کی. یا ابن آدم، حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں. نبی صحابی کرتا ہے رسول سے، یہ حدیث رسول ہے. جب خود
نبی اللہ سے روایت کر رہا ہو کہ میرے اللہ نے یہ کہا ہے تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. یا ابن آدم، اے ابن آدم، اثنتانی، دو چیزیں ایسی ہیں لم تکن لک واحدۃ منہما، جس پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا، تمہارا کوئی حق نہیں تھا. جعلت لک نصیبا من مالک حین اخذت بقزمک، جب میں تمہاری سانس کو روک رہا ہوتا ہوں، تمہیں موت دے رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں تمہارے اپنی جائیداد کا ایک حصہ تمہارے لیے مقرر کر دیتا ہوں کہ تم یہ صدقہ کر دو. کیوں؟ میں چاہتا ہوں جب تم میرے پاس آؤ تو لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، پاک صاف ہو کے میرے پاس آؤ. یہ بھی 1/3 ہے، ساری باتیں آئیں گی. اللہ کہتے ہیں ابن آدم، دو چیزیں ایسی جن پر تمہارا کوئی حق نہیں، تم مرنے لگے ہو، میں تمہاری سانس کو روک رہا ہوں، اس وقت میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ تم اللہ کے راستے میں دے دو. اور میں اس لیے اختیار دیتا ہوں کہ جب تم میرے پاس آؤ تو پاک صاف ہو کے آ جاؤ. اور دوسری بات جس پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، تمہارا کوئی حصہ نہیں تھا، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ، جب تمہاری موت آ جاتی ہے تو میرے نیک بندے تمہاری نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں میرے نیک بندے تیرے حق میں دعا کریں، جب تو میرے پاس آئے تو پاک صاف ہو کے آئے. کتنی بڑی بات، لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات. اگلی حدیث سنیے، وقت نہیں اس لیے میں جلدی آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں. الازرار من الوصی، الازرار فی الوصیہ من الکبائر. ہاں، المحروم من حرم وصیتہ، محروم آدمی وہ ہے جو وصیت کرنے سے محروم ہو جائے. حدیث ہے. اصل محروم کون ہے؟ جو اپنے مال میں جس میں اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ تو وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت نہ کر کے جائے دنیا سے، وہ بڑا محروم ہے. ما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی ایسی گزار دے. وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، اس حالت میں کہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس قابل وصیت مال ہے، پھر بھی وہ 2 راتیں گزار دے. إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ قابل وصیت چیز اس کے پاس ہے پھر بھی 2 راتیں بغیر وصیت کے گزار دے. اور ایک روایت میں 3 راتیں وصیت کے بغیر گزار دے، حالانکہ اس کے پاس قابل وصیت چیز موجود ہے کہ اسے وصیت کرنی چاہیے، پھر بھی وہ وصیت نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں وصیت کی طرف. الاضرار فی الوصیہ من الکبائر، وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا دینا، کسی وارث کو، کسی اور کو، یہ گناہ کبائر میں سے، بڑے گناہ میں سے ایک گناہ ہے. لوگ وصیت میں وارث کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، عجیب کام کرتے ہیں. اور اگلی حدیث، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 مرہ، ایک بندہ ہوتا 70 سنہ، ایک بندہ ہوتا ہے 70 سال تک. پہلی جو میں نے حدیث سنائی تھی اسی کا یہ ٹکڑا ہے، اگر میں نے وہاں غلط پڑھی ہو تو میں پڑھ دیتا ہوں. پہلی حدیث تھی ان الرجل لیعمل بعمل اہل الشر 70 سنہ، ایک آدمی 70 سال تک برے کام کرتا ہے، لیکن وصیت میں وہ عدل سے کام لیتا ہے، اچھے عمل پہ اس کے اختتام ہوتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے. اور یہاں ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 مرہ، ایک آدمی 70 سال تک اچھے کام کرتا ہے. فاذا اوصى في وصیتی، فاذا اوصى حاف في وصیتی، جب وصیت کرنے لگتا ہے وصیت میں ظلم کر بیٹھتا ہے. فیختم له بشر عملی، یوں اس کے اختتام برے عمل پر ہوتا ہے. فیدخل النار، یوں جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. 70 سال تک اچھے اعمال کے بعد وصیت میں ظلم کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو آسان سمجھا ہوا، فلاں کے نام کر دی، پاکستان کے نام کر دی، اس کے نام کر دی، تماشا لگایا ہوا ہے ہم نے. لا الہ الا اللہ. اور ایک اگلی حدیث، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں بس.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میاں بیوی دو ہوتے ہیں 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، جب ان پہ موت آنے لگتی ہے تو وصیت میں ظلم کرنے بیٹھتے ہیں اور پھر میاں بیوی دونوں پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، فتجب لہم النار۔ اور اگلا بھی واقعہ نبی علیہ السلام کے دور کا، ایک بندہ تھا بیمار ہوا، ڈیتھ بیڈ پہ تھا، مرض الوفات میں، اس کی کل جائیداد 6 غلام تھے، اس نے مرض الوفات میں ڈیتھ بیڈ میں 6 کے 6 آزاد کر دیے، 6 کے 6 آزاد کر دیے۔ وہ رسا نبی علیہ السلام کے پاس شکوہ لے کر آئے، یا رسول اللہ، سمجھے ہمارے موروث نے تو یہ کام کیا ہے، جس سے ہمیں وراثت ملنی تھی اس نے تو 6 کے 6 آزاد کر دیے۔ سنی اب غور سے نبی علیہ السلام کی حدیث، لو علمنا ما صلینا علیہ، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ صحابی ہیں، اس کے صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو علمنا ما صلینا علیہ، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ اور یہ بھی فرمایا لو شہدتہ قبل ان یدفن، اگر دفن سے پہلے میں وہاں موجود ہوتا، لم یدفن فی مقابر المسلمین، تو پھر وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو سکتا۔ آسان سمجھا ہم نے؟ پھر آپ نے 6 غلاموں کو بلایا جن کو اس نے آزاد کیا تھا، رضی اللہ عنہ، آخر صحابی تھے۔ آپ نے 6 غلاموں کو بلایا، ان کے درمیان قرآن دازی کی، 2 کو آزاد کر دیا، 4 کو واپس غلامی میں بھیج دیا آپ نے، کیونکہ وصیت 1/3 میں چلتی، اس سے زیادہ تو 6 غلاموں میں سے 2 غلام اس کی وصیت کا 1/3 تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہیں وصیت کے احکام۔ لیکن یاد رکھیے وصیت اور وراثت کے احکام عام زندگی میں نہیں چلتے، اس لیے اپنی عام صحت مند زندگی کی قدر کریں، جلدی جلدی کچھ کریں۔ یہ ہیں آپ کی وصیت کے احکام، ڈیتھ بیڈ مرض الموت کے احکام، کہ بندہ ایسی بیماری میں چلا جاتا ہے اس کو بچتا میری بچنے کی امید، جیسے خدا نخواستہ آج کوئی کرونا ہو گیا، وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا، سمجھ آئی بات کی، اب وہ وصیت کرتا ہے۔ تو یہ عام زندگی کے مسائل نہیں ہیں، عام زندگی کے مسائل وصیت اور وراثت سے مختلف ہوتے ہیں۔ عام زندگی میں آپ اپنی اولاد پر کسی پر بھی خرچ کرتے ہوئے کمی بیشی کر سکتے ہیں حکمت کے طور پر۔ ایک بچہ آپ کا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، خود نمبر نہیں لے کر سیلف فائنانس پہ، اب اس کا لاکھوں کا خرچہ تو ہے نا۔ دوسرا بیٹا میڈیکل میں جا ہی نہیں سکا، اس کے ہزاروں کے خرچے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کسی کو آپ ذرا بڑا مکان بنا کے دیتے ہیں، کسی کو چھوٹا بنا کے دیتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے زندگی میں بھی کم از کم اولاد کے درمیان برابری کرتے جائیں، اور زندگی میں جائیداد بھی تقسیم کریں تو بیٹا بیٹی کو برابر رکھیں، کیونکہ زندگی کی جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے اس کو میراث نہیں کہتے ہیں، وہ گفٹ ہوتی ہے، اور گفٹ میں برابری بہتر ہوتی ہے۔ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے کہ زندگی میں بیٹے بیٹیوں میں میراث تقسیم کرتے ہوئے آپ میراث کے اصول سامنے رکھیں، بیٹی کو 1 حصہ بیٹے کو 2 حصہ کر سکتے ہیں۔ تو عام زندگی میں آپ جتنی مرضی دولت خرچ کریں، ہاں کل کی کل دولت کبھی خرچ نہ کریں، شریعت اس کی آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار۔ آپ پوری دولت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں اور بعد میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے نعوذ باللہ دین کو گالیاں دینی شروع کر دیں، مولوی صاحب نے تقریر ایسی کی تھی میں نے تو ساری دولت فدا کر دی، اب مولوی صاحب سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ ایک صاحب نے میری تقریر سنی تو سننے کے بعد شاید وہ اس مجمع میں موجود بھی ہوں، مجھے یاد ہے، اگر ان کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، تو کہنے لگے میں اپنی پوری جائیداد اللہ کے نام پہ لگا دوں گا۔ میں کہا ایسا نہ کرو۔ بعد میں دوبارہ ایک دفعہ بات ہوئی، کتنی نہیں، میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے ان کی پہلی سی بات یاد تھی۔ بندہ جٹ کیا کہتے ہیں جوش میں آ کے پوری جائیداد نام لگا دیتا ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ عام بیماری جس میں موت کا خطرہ نہیں ہوتا اس میں بھی آپ جو مرضی خرچ کریں،
صحت مند زندگی میں جیسی مرضی خرید کریں، کمی کریں، بیشی کریں، کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، آپ کی مرضی، لیکن اولاد کے درمیان جہاں تک ممکن ہو سکے برابری رکھنے کی کوشش کریں۔ جہاں برابری ممکن نہ ہو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، ایک بچہ آپ کا بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لاکھوں کے خرچے ہیں، اور ایک تعلیم اتنی بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا، اس کے ہزاروں کے خرچے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو تھی وصیت کے بارے میں احادیث۔ اب چلتے ہیں وصیت کی اقسام کی طرف۔ وصیت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وصیت کا تعلق مال سے ہے، ایک وصیت کا تعلق اعمال سے ہے۔ روٹین میں جب بھی ہم وصیت کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں مال کی وصیت یاد آتی، اعمال کی یاد نہیں آتی، حالانکہ سب سے بڑی وصیت اعمال کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے بات کریں گے۔ بہرحال مال سے تعلق ہو یا اعمال سے تعلق ہو، وصیت کی 4 5 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ وصیت واجب بھی ہو جاتی ہے، وصیت جائز بھی رہتی ہے، آپ کریں نہ کریں، وصیت مکروہ بھی ہو جاتی ہے، وصیت باطل و لغو بھی ہو جاتی ہے، وصیت حرام بھی ہو جاتی ہے، وصیت مستحب بھی ہو جاتی ہے، کہ بہت اچھی بات ہے۔ اب سنیے، مختصر میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ میں چاہتا تو اس پہ 3 نشستیں بھی لگا سکتا تھا، لیکن وہ سارا چیز آپ کے دماغ سے منتشر ہو جاتی، اس لیے آج کی نشست میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ تھوڑی سی بات ہو، آپ اس کو ذہن میں رکھ سکیں۔ بعد میں کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر ہم 2 3 نشستیں بھی کر لیں۔ وصیت واجب کی طرف چلتے ہیں۔ وصیت واجب کب ہوتی ہے؟ جب کسی بندے کے ذمے حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی حق و وصیت واجب ہو جاتی ہے۔ نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں۔ بندہ مرنے لگا ہے، اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کوتاہی کی ہے، وصیت کرے، اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، وہ بتاتے میری اتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو میری جائیداد میں سے، جس طرح روزے کا فدیہ دیا جاتا ہے، ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہے، اسی طرح ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے، جنہوں نے روزے پر قیاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 6 نمازیں ہوں گی، 5 نہیں ہوں گی، 5 تو فرض ہوگی، 6ٹھی وتر ہمارے ہاں واجب ہوتی ہے۔ تو نماز کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ہر نماز کے بارے میں 2.25 کلو، 6 نمازوں کے 6 ضرب 2.25 کلو، پھر جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اسی حساب سے۔ لیکن وصیت 1/3 میں چلتی ہے، اگر زیادہ نہ چلانا چاہے 1/3 پہ 1/3 سے وہ بات آگے چل رہی ہے تو ورثاء پہ لازم نہیں ہے، لیکن ورثاء اپنی طرف سے احسان کر کے کریں تو کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ڈیتھ بیڈ پہ بندے کے مال کے ساتھ اس کے وارثوں کا حق چمٹ جاتا ہے، اور اگر ڈیتھ بیڈ پہ بھی نہ ہو، فوت ہو جائے تو 1/3 سے آگے بندہ وصیت نہیں کر سکتا، 2/3 مال پہ وارثوں کا حق ہے۔ اگر وارث نرم دل ہیں تو آپ کی نمازوں کی، روزوں کی قضائیں کرتے گئے نہیں، ورنہ ان پر کوئی شریعت نے لازم، اس لیے ابھی سے فکر کریں، اپنی ابھی سے فکر کریں۔ جب وصیت ہو رہی ہوگی، وصیت میں تو آپ ایک بالکل محدود ایریا ہے۔ اب صحت مند زندگی میں وصیت بھی نہیں، میراث بھی نہیں ہے، کھلے دل سے سخاوت اللہ خان بن کے کام کریں، یا میری طرف سے سخاوت علی شاہ بن جائے، کریں تو صحیح۔ جا کے وہی موقع آنا ہے جب میراث کا مسئلہ ہو، جب وصیت کا مسئلہ ہو، اور آپ کے ہاتھ پاؤں جکڑے جا چکے ہوں اور آپ 1/3 سے آگے نہ جا سکے ہوں، پھر بڑی بڑی تمنائیں کریں، کاش میں یہ کرتا، کاش میں یہ کرتا، وہ کاش ہی رہتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ابھی سے فکر کریں، اپنے بچوں کا حق نہ ماریں، لیکن بچوں کا حق برقرار رکھتے ہوئے دیکھیں صدقہ جاریہ ہم نے کیسے کرنا۔ تو خیر، حقوق اللہ میں سے نماز، روزے چھوٹ گئے ہیں، روزوں کی وصیت کرے کہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے، فدیہ دیا جائے۔ اب اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں آؤں گا، موقع کھانا۔ حج نہیں کیا، حج بدل کی وصیت کرے۔ زکوٰۃ نہیں دی تو بتا دے میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میرے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، خطرناک بات یہی ہے، وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں چلتی، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ اگر کوئی خوش قسمت ہے، مال زیادہ ہے، 1/3 میں یہ کام ہو گیا تو ہو گیا۔ اگر 1/3 میں نہیں ہوتا، ورثاء کہتے ہیں ہم وصیت پر عمل نہیں کرتے، 1/3 تک کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے، تو ان کو پوری گنجائش ہے اور بندہ قبر میں جلتا رہے گا اور اس کے مال پہ ورثاء عیش کریں گے۔
کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ وہ رسا کو اللہ نے حق دیا ایک 1/3 سے تم آگے نہ جاؤ، وہ آگے جاتے ہیں، ان کا مرنے والے پر احسان ہے، بیٹے کا باپ پر احسان ہے، بیٹی کا ماں پر احسان ہے، اگر وہ نہ کریں تو ان پر لازم نہیں ہے۔ آسان سمجھا ہے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں سے بندے نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو وصیت کرنا لازم ہے، میں نے فلاں کا اتنا قرضہ لیا ہے، اس کے مال میں سے ادا ہوگا، لیکن وہ بھی مال 1/3 میں سے، وہ نہیں، وہ قرضہ اسی سے، سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا ہوگا، تجہیز و تکفین، قرضہ، اور اس کے بعد وصیت، جو بچے کیا کہتے ہیں وہ پھر سارا وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ قرضے کی وصیت کر جائے، میں نے اتنا قرضہ دینا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح کسی کے پاس کسی کی امانت اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، فوراً وصیت لکھ لیں کہ میرے پاس فلاں کی امانت ہے، یہ وصیت واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ وصیت مستحب، وصیت مستحب بھی ہوتی ہے، اس کا تعلق مال سے بھی اعمال سے بھی۔ پہلے اعمال پہ بات کرتے ہیں۔ بندہ اپنی زندگی میں نصیحت کرے، جاتے ہوئے وصیت کرے، میرے بچوں توحید پہ قائم رہنا، بدعات سے بچنا، نیکی پہ قائم رہنا، منکرات سے بچنا، اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو وصیت کی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگو تمہاری موت حالت فرمانبرداری، حالت اسلام پہ آنی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب پہ موت آئی تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا فکر تھی ان کی؟ کما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، اطاعت کس کی کرو گے، فرمانبرداری کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا بھی اللہ ہے، اسماعیل کا بھی اللہ ہے، اسحاق کا بھی اللہ ہے، آپ کا بھی اللہ ہے، ہم سب کا اللہ ہے، اور وہ اکیلا اللہ ہے۔ سب سے پہلے اعمال کی وصیت کرنی ہے، اور یہ کہنا وصیت تحریری طور پر لکھیں کہ میری موت پہ بے صبری نہیں دکھانی، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا نہیں ہے، رخساروں کو مارنا نہیں ہے، اور تجہیز و تکفین سنت کے مطابق کرنا، رسوم و رواج میں نہ پڑنا، ٹھیک ہے؟ میراث، میری میراث جلدی تقسیم کر دینا، اہل اللہ سے، اہل علم سے تعلق رکھنا، رشتہ داروں سے بنا کے رکھنا، یہ ساری وصیتیں حالات کے مطابق اعمال کی لکھیں۔ بندہ اپنے حالات کو دیکھ کر ساری وصیت لکھ دے، یہ نہیں فلاں چچے سے کبھی قریب نہیں جانا، فلاں کے قطع رحمی کی وصیتیں نہیں چلتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اب مال کی وصیت، وہی بندہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے، 1/3 میں وصیت کرے اپنی، اس کے لیے گنجائش موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے وصیت مال میں۔ اور اگر کوئی اس کے رشتہ داروں میں ایسا ہے جو بہت مستحق ہے لیکن وارث نہیں بن سکا، اس کے لیے وصیت کر دے۔ جیسے اس کا اپنا پوتا ہے، بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا تھا، بیٹے کے بیٹے زندہ ہیں، شریعت کے مطابق چچا کے ہوتے ہوئے پوتا وارث، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا، تو چونکہ وہ پوتا ہے وارث نہیں بن رہا، اس کو وصیت کر جائے۔ خیراتی ادارے ہیں، ان کو کوئی وصیت کر جائے۔ خیراتی اداروں میں، دینی اداروں کو خصوصیت سے یاد رکھے، کیونکہ دنیاوی اداروں کو تو اللہ کا منکر بھی کرتا ہے۔ جو اللہ کے منکر ہیں، جو زناکار ہیں، وہ بدکار ہیں، وہ بھی بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں، بڑے بڑے خیراتی کام کرتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن مسجدوں کا تعلق، مدارس کا تعلق، اللہ کے دین کی قیام، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت صرف مسلمان کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا، اور ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے۔ لہٰذا اپنی وصیت میں دین کے اداروں کا سب سے زیادہ خیال کریں۔
اگر آپ دیندار ہیں، ورنہ بے دین تو پوری پوری جائیدادیں بھی وقف کر جاتے ہیں، ان کی مرضی کتے کو وقف کر جائیں، گھوڑے کو وقف کر جائیں، یا کسی فلاحی ادارے یتیم خانے کو وقف کر جائیں. اور پھر کوشش کریں کہ آپ کی جو وصیت ہے وہ صدقہ جاریہ بنے، وہ منجمد نہ ہو جائے، فریز نہ ہو جائے. جیسے کوئی آپ دکانیں دے دیتے ہیں، پلازا دے دیتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اس میں سے انڈے نکلتے رہیں، آگے بڑھتا رہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اکاؤنٹ آج تک جاری ہے. ایسا کام کرے، صحابہ کا یہ مزاج تھا. ایسی وصیت کر کے جائیں، آپ مرے اور سونے کی مرغی سونے کے انڈے دیتی رہے اور بڑھتے رہے اور آپ کے اعمال بڑھتے چلے جائیں. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ مستحب وصیت ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے چلیے، جائز وصیت. ٹھیک ہے، بندہ نہ کرنا بھی ٹھیک، نہ کرنا بھی ٹھیک، جائز وصیت. اس کی ایک دو مثالیں دے کے آگے جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں مجھے فلاں قبرستان میں دفن کرنا، ٹھیک ہے، میری جنازہ فلاں شخص سے پڑھوا دینا، ٹھیک ہے. اور آپ ایک شخص سے، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں، کوئی وارث نہیں اس کا. اب اپنی وہ پوری کی پوری جائیداد وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ بیریئر نہیں ہے. بیریئر تھی ورثہ. جب ورثہ ایک بھی نہیں ہے تو اب اس کو حق ہے کہ اپنی پوری جائیداد بھی وصیت کر جائے. لیکن اگر وارث موجود ہیں، وارث کی موجودگی میں کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا. یہ جائز وصیت ہو گئی. مکروہ وصیت. مکروہ وصیت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کے پاس مال کم ہے اور آپ کے ورثاء زیادہ مستحق ہیں، آپ پھر بھی 1/3 میں وصیت کرتے ہیں، تو 1/3 میں وصیت مکروہ ہو جائے گی. کیوں؟ آپ کے ورثاء زیادہ حقدار ہیں وصیت کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا مال بڑا کم ہے جو بمشکل ورثاء کو ہی پورا ہو سکتا ہے، اب آپ 1/3 میں وصیت کریں گے، یہ مکروہ ہو جائے گی. حرام تو نہیں، مکروہ ہے. کیوں؟ آپ کے ورثاء آپ کے مال کے زیادہ حقدار ہیں. ہاں، آپ کے پاس مال کم ہے لیکن آپ کے جو وارث بن رہے ہیں وہ بہت امیر ہیں، پھر آپ 1/3 میں بھی کریں مال کم ہوتے ہوئے بھی. کیوں؟ آپ کے ورثاء کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ پہلے ہی امیر ہیں. یا آپ کے پاس مال بہت ہے، آپ 1/3 میں بھی وصیت کر جائیں تو ورثاء کو پھر بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے، پھر بھی ناجائز نہیں ہے. یہ ناجائز کب بنتا ہے؟ جب مال کم ہے، ورثاء زیادہ مستحق ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یا مال زیادہ ہے لیکن ورثاء اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بچتے ہی کچھ نہیں ہے. ورثاء اتنے زیادہ ہیں، ویسے تو مال زیادہ لگتا ہے لیکن ورثاء میں تقسیم ہو کے بمشکل گزارا ہو جاتا ہے، آپ پھر بھی 1/3 کی وصیت نہیں کر سکتے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا مال زیادہ ہے، ورثاء کو دے کے بھی وہ غنی ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا بچ جاتا ہے، 1/3 میں وصیت کریں. آپ کا مال کم ہے لیکن ورثاء امیر ہے، پھر بھی 1/3 میں وصیت جائز ہے. لیکن آپ کا مال گزارے لائق ہے یا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ورثاء کی تعداد اتنی ہے کہ بمشکل ان کو پورا ہو جاتا ہے، آگے بچتا ہی نہیں ہے، پھر آپ 1/3 میں وصیت نہ کریں. وہ آپ کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اب چلتے ہیں حرام وصیت کی طرف. 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا حرام ہے. اپنی جائیداد میں 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا حرام ہے. کسی کے پاس 9 لاکھ ہے، کسی کے پاس مثال کے طور پر 15 لاکھ ہے، 5 لاکھ کی وصیت کر سکتا ہے، 5 لاکھ سے آگے نہیں جا سکتا. اس سے زیادہ کرنا حرام ہے. ہاں، ورثاء اگر جاری کر دیں آپ پر احسان کرتے ہوئے تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی، وصیت جاری ہو جائے گی، لیکن شریعت پھر بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتی. کیوں؟ اس سے ورثاء کا نقصان ہوا. دوسری بات، جو پہلے سے اللہ نے جس کو وارث بنایا آپ اس کے لیے بھی دوبارہ وصیت کرنے لگتے ہیں. آپ ہوتے کون ہیں وصیت کرنے والے؟ وارث کو وصیت کرنا حرام ہے. سمجھ آئی؟ ہاں، اگر باقی ورثاء اجازت دے دیں تو یہ ان کا احسان ہے، وصیت جاری ہو جائے گی، لیکن مناسب پھر بھی نہیں ہے. اسی طرح کسی کو محروم کرنے کے لیے وصیت کرنا، آپ وصیت ایسی کر دیتے ہیں کہ کسی ایک وارث کو محروم کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ہو گئی حرام وصیت. ایک ہوتی لغو وصیت. حرام وصیت میں تو پھر بھی گنجائشیں نکل آتی ہیں نا، کہ اگلا اجازت دے دیتا ہے آپ کو، چلو جی یہ کریں.
ٹھیک ہے، بیٹے نے اجازت، باقی بیٹوں نے اجازت دی کہ ابا جان نے فلاں بیٹے کو زیادہ دیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، یا 1/3 سے ابا جی نے زیادہ دیا تھا، کوئی بات نہیں. لیکن ایک بالکل سرے سے لغو، کیا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے وصیت جس کا سر پر پاؤں نہیں ہوتا. آپ جائیداد اٹھا کے کتے کے نام لگا دیتے ہیں، آپ جائیداد اٹھا کے گھوڑے کے نام لگا دیتے ہیں، آپ جائیداد اٹھا کے مردے کے نام لگا دیتے ہیں. کتا ہو، گھوڑا ہو، مردہ ہو، نہ یہ پوزیشن لے سکتے ہیں نہ یہ آنرشپ لے سکتے ہیں. اور ضروری ہے کہ اگلا بندہ پوزیشن بھی لے، آنرشپ بھی لینے کا اہل ہو، وہ ملکیت کا اہل ہو. اس لیے کتے گھوڑے مردے کے نام کو جائیداد کر دے، وہ سرے سے نہیں چلے گی، وہ سیدھے وارثوں کو پہنچ جائے گی. اسلام کے نظام میراث ایسا ہے نا، خدا کی قسم، میرا اب جی چاہتا ہے کہ میں کبھی اس پر مستقل 3-4 نشستیں لگاؤں، آپ کو پتہ چلے اسلام کا نظام میراث ہے تو کیا ہے. لا الہ الا اللہ. تو وصیت کی حکمتیں بھی اس سے خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں. وصیت کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ خود آپ کا فائدہ ہو، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کوئی غریب آپ کا قریبی عزیز ہے، وہ وارث نہیں بن سکا ہے، ضرورت مند، آپ وصیت کے ذریعے اس کو بھی دے دیتے ہیں. کوئی خیراتی ادارے ہیں، آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں. فرد معاشرے میں کسی کو ضرورت ہے، آپ ان کو بھی دے دیتے ہیں، ضرورتیں پوری ہونے لگتی ہیں. کتنی وصیت میں حکمت ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وصیت کی حکمتیں ہیں اسلام کے اندر. آگے وصیت کا وقت کون سا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. اگر حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی حق آپ کے ذمے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرض، امانت، وصیت لکھنی لازم ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی مناسب وصیت لکھ لیں، خصوصاً جب آپ دور دراز کے سفر پہ جا رہے ہوں. آج کل تو 30-35 دن میں حج ہو جاتا ہے پاکستان سے. پرانے وقتوں میں جب یہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو سال بعد واپس آتے تھے، 6 مہینوں بعد واپس آتے تھے، وصیتیں لکھ کے جاتے تھے. تو مناسب یہ بندہ دور دراز کہیں جائے تو وصیت لکھ لے، لازم نہیں، مناسب. تو وصیت کی شروط کیا ہے؟ مال حلال ہو، حرام مال کی وصیت نہیں چلے گی. کیوں؟ اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے. بس یہ نہیں پورے ملک کا دیوالیہ کر کے مری میں ایک غریبوں کے لیے لنگر چلا دیں، پوری بلیک منی وائٹ کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں ایسے دھوکے نہیں چلتے. حرام مال کا صدقہ ہوتا ہی نہیں بھائی. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے، صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. یہ کبھی بچپن میں میرا پی ٹی وی جانا ہوا کرتا تھا تو اس وقت اس کی نا جب جیسے پی ٹی وی اسٹیشن میں لاہور میں اندر داخل ہو جائیں، بڑا انہوں نے حسین و جمیل بنایا ہوا تھا اندر بڑا، تو لکھا ہوا تھا ان اللہ جمیل یحب الجمال. مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. آپ خود بتائیں پی ٹی وی میں کون سا جمال ہوتا ہے؟ جمال نہیں ہوتا، جمال خان ہوتا ہے. خواہ مخواہ کی بات، شرم نہیں آتی حدیث کو لا کے کہاں فٹ کرتے ہیں. اب آپ بندہ بیوٹی پارلر کے باہر آپ لکھیں گے ان اللہ جمیل یحب الجمال. ہم نے حدیثوں کو نعوذ باللہ کو اسلامی روایتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے. اب آپ کسی نائی کی دکان کے باہر لکھ دیں گے طلب العلم فریض، علم حاصل کرنا فرض ہے. کیونکہ امریکہ میں یہ ہیئر ڈریسنگ کا جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں یہ بھی ایک فن اور ایک علم سمجھا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر بندہ نائی بنے. یہ حدیثوں کا اس طرح مذاق نہ بنایا کرے. خیر یہ ایک الگ بات ہے، دکھتی رہ گئے، پھر کبھی بات کریں گے. ابھی میں موضوع پہ رہتا ہوں، 3-4 منٹ میں نے بات کو ختم کرنا. تو وصیت کی حکمتیں آپ کے سامنے. میں کس پہ بات کر رہا تھا؟ وصیت کی حکمتوں پہ بات کر رہا تھا. جی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم، ہاں میں خیال وصیت کی ہاں جی وصیت کی شروط پہ بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ وصیت میں حلال مال کو قبول کرتے ہیں، بس یہ وصیت کی شرط ہے. ایک 1/3 سے زیادہ نہ ہو، دوسری شرط وارث کے لیے وصیت نہ ہو، تیسری شرط. 3 شرطوں میں سے کسی ایک کی بھی وائلیشن ہوگی وہ انویلڈ اور حرام ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، اسلام کا جو نظام میراث ہے نا،
وہ انسان کی فطرت، اس کے مزاج، اس کی نفسیات، اس کی زندگی کے تقاضوں اور تقاضوں کی تکمیل کے طریقوں پر خدائی علم کی گرفت کا شاہکار ہے اسلام کا نظام میراث۔ اور یہاں اس وقت آج کی نشست میں کوئی تقابل مقصود نہیں تھا کہ میں اسلام کے نظام میراث کو دیگر مذاہب کا جو نظام میراث ہے اس کو کمپیریٹیولی آپ کے سامنے کوئی بات رکھوں، وہ انشاءاللہ موقع ہوگا تو وہ بھی ضرور رکھوں گا، لیکن جب آپ دیگر مذاہب، دیگر قوموں کے نظام میراث کو پڑھیں گے، خدا کی قسم آپ کو اسلام کے نظام میراث کی قدر آئے گی۔ صرف ایک میاں بیوی کو دیکھ لیں، باہر آدھی جائیداد کا مالک بن جاتا ہے میاں، بیوی میاں کو ٹھڈے مار کے اس کی چھٹی کروا دیتی ہے۔ صرف اسی ایک کو دیکھ لیں تو کم سے کم جو میاں جی ہیں ان کو قدر آ جائے گی اسلام کی۔ اسلام کا نظام میراث خدائی علم کی جو انسان پر گرفت ہے، اس کا خدائی علم کی جو گرفت ہے اس کا ایک شاہکار سامنے آتا ہے، اور جو اسلام کا نظام میراث ہے وہ فیوڈلزم کا خاتمہ کرتا ہے۔ کیوں؟ جب وراثت میں جائیداد جائے گی، تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اسلام کا نظام میراث تو فیوڈلزم کو پنپنے ہی نہیں دیتا، سرمایدارانہ جاگیردارانہ نظام کو پنپنے ہی نہیں دیتا اسلام کا نظام میراث۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اسلام کا جو نظام میراث ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ قرابت داری ہے، بلڈ ریلیشن ہے، ضرورت مندی نہیں ہے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو آپ کی وراثت دی جائے، نہیں، کون زیادہ بلڈ ریلیشن میں آپ کے قریب ہے اس کو وراثت دی جائے گی۔ باپ سے بیٹا قریب ہوتا ہے، بیٹے کو وراثت جاتی ہے، باپ کو پھر جاتی ہے، ماں کو پھر جاتی ہے، پہلے بیٹے کو جاتی ہے، بیٹیوں کو جاتی ہے۔ اسلام میں نظام میراث کی بنیاد قرابت داری ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت بھی تو ایک حقیقت ہے نا، کہ نہیں ہے؟ ضرورت بھی تو ایک حقیقت ہے، آپ کی اپنی ضرورت ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یہ ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے۔ کسی کا پوتا ہے، بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو چکا، پوتا موجود ہے، اور اس بیچارے کو، یتیم پوتے کو بھی تو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، ضرورت ہے۔ بڑے بڑے دینی خیراتی ادارے ہیں، ان کی بھی تو ضرورت ہے، اور بہت سے رشتہ داروں میں غریب ہے یا معاشرے میں غریب ہے، ان کی ضرورت ہے، تو ضرورت بھی تو ہے۔ تو اسلام نے اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے وصیت کا پورشن رکھا ہے، تم یہ کام وصیت میں کر دیا کرو۔ وصیت میں ضرورت مندی کا خیال رکھا گیا ہے، چاہے وہ اپنی ضرورت ہو یا فرد کی ہو یا معاشرے کی ہو یا رشتہ داروں کی ہو، کسی کی ہو۔ اور میراث میں بلڈ ریلیشن کا خیال رکھا گیا ہے۔ یوں اسلام کا جو نظام میراث ہے وہ قرابت داری اور ضرورت مندی کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے کہ اس کی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کتنا کمال کا کام ہے۔ میں مختصر سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسلام کا نظام میراث وارث کا بھی خیال کرتا ہے، موروث جس کی وراثت مجھے اور آپ کو ملتی ہے اس کا بھی خیال کرتا ہے، دونوں کا۔ نہ مکمل ایک کی مرضی چلنے ہی نہیں دیتا، نہ مکمل کسی کو ڈینائی کرتا، توازن کے ساتھ چلتا ہے۔ اب جس کی میراث ہے، جو مالک ہے، جو مر کے جا رہا ہے، اسلام نے اس کو اختیار نہیں دیا جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے محروم کر دے، ریاست کے نام اپنی جائیداد لگا دے، ادھر دے دے ادھر دے دے، نہ، اسلام کا بنا بنایا ڈھانچہ ہے وراثت کا، وہ جو مالک ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کے فوت ہونے کے بعد وہ جو بنا بنایا ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں اس کی وراثت آئے گی، تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ لیکن پھر بھی کچھ مرضی اللہ نے رکھ دی 1/3 کی صورت میں۔ ہاں میرے بندے، 1/3 میں جو شروط میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جائیداد اتنی کم نہ ہو کہ ورثاء کو بمشکل پوری ہو سکے، تو 1/3 میں بندہ اپنی خواہش کے مطابق اور معاشرے کی ضرورت کو رکھتے ہوئے وصیت کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اسلام نے وارث کو بھی بالکل محروم نہیں کیا کہ جو پہلے سے وارث شریعت نے بنایا ان کو کچھ بھی نہ ملے، وارث کو ملے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ مالک مر جائے تو وارث اندھا دھن مالک بن جائے اور جس کی میراث اس کو ملی اس کا کوئی خیال نہ رکھے، نہ، سب سے پہلے جو مرا ہے اس کے کفن دفن پہ اس کے میراث کا خرچہ ہوگا، اس کا قرضہ ادا ہوگا، اس کا قرضہ ادا ہوگا، اور جب قرضہ ادا ہونے کے بعد جو بچے گا اس سے وصیت پوری ہوگی۔
وصیت 1/3 میں پوری ہوگی، بس اس سے زیادہ ورثاء کو اختیار ہے، اور اس کے بعد جو بچے وہ تقسیم ہوگا۔ یہ ہے اسلام کے نظام میراث کا حسن، جو میں نے ایک محدود سے نشست میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا